عثمان غازی جلد اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے پائے تخت یعنی شہر سے نکلے۔ 27 جولائی 1302 عیسوی کی رات کو عثمان غازی کی فوجیں بازنطینی سلطنت کی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوئیں۔ رات کو عثمان غازی نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی، اور صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے عثمان غازی نے اپنے ہرول دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب رومی فوج کا کمانڈر مزالون لشکر کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بہترین گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان گھڑسوار دستوں کے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ یوں رومی کمانڈر مزالون نے عثمان غازی کے ابتدائی حملے کو روکنے کے لیے اپنے نیزہ برداروں کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں روک سکیں۔ جب عثمان غازی کا ہر اول دستہ رومی فوج سے مقابلے کے لیے لشکر کے پاس پہنچا تو اس وقت رومی کمانڈر مزالون نے ایک چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے تو عثمان غازی کے حملے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی عثمان غازی کا ہر اول دستہ اس کے پیدل دستے کے ساتھ ٹکرایا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ اس دوران رومی فوج عثمان غازی کے ہر اول دستے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ عثمان غازی دور کھڑے جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج کے گھڑسواروں نے دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیر لیا ہے تو عثمان غازی اپنی باقی ساری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ عثمان غازی نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ رومیوں پر سخت ترین حملہ کیا۔ عثمان غازی کے میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہر اول دستہ جو کہ رومیوں کے نیزہ بردار دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھا، اس نے یکدم پیچھے ہٹ کر باقی رومی فوج سے جنگ لڑنا شروع کر دی، اور رومی فوج چاروں اطراف سے عثمان غازی کی فوجوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومی جنرل نے اپنے نیزہ بردار دستوں کو حملے کا حکم دیا، تاہم نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عثمان غازی کے اس حملے سے بے حد گھبرا گئے تھے۔ عثمان غازی رومی گھڑسوار دستوں پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس دوران ایک بار پھر رومی کمانڈر نے اپنے پیدل دستوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس بار پھر پیدل نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے ڈھالیں وہیں پھینکیں اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس دوران رومی فوج کا بیشتر حصہ یا تو عثمان غازی اور ان کی سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن چکا تھا، جبکہ باقی کے رومی سپاہیوں نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے، اور یوں رومی فوج یہ جنگ ہار گئی، اور یوں رومی فوج کا سپہ سالار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عثمان غازی کو اس جنگ میں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمان غازی کے ہاتھ لگے۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور ان کی شہرت تمام دنیائے اسلام میں پھیل گئی۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کی خبر سننے کے بعد دنیائے اسلام کے تمام گوشوں سے مجاہدین جوگ در جوگ عثمان غازی کی سلطنت میں ہجرت کرنے لگے۔ یوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد عثمان غازی کی فوجوں کی تعداد رومی فوج سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کچھ ہی عرصے کے اندر سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی شہرت اور دولت حاصل کر لی تھی۔